الوفاء بشتى الصور. غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایھا الولد میں لکھا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں خودرو، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو بے ڈھنگے ہوتے ہیں، کہیں شاخیں بڑی ہوئی ہیں، کہیں گھٹی ہوئی ہیں، کہیں خوبصورتی نظر نہیں آتی، بے جوڑ سی چیز نظر آتی ہے، اس لیے کہ خودرو درخت جو ہوا. اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کو مالی خود اگاتا ہے اور شروع سے کانٹ چھانٹ کرتا ہے. یہ درخت دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے، پھر اس پر پھل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. تو بچے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے. جو ماں باپ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان سے غفلت برتتے ہیں وہ اولاد خود رو پودے کی مانند ہوتی ہے، اور جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرتے ہیں وہ اس درخت کی مانند ہوتے ہیں جس کو مالی نے کاٹ چھانٹ کر خوبصورت بنایا ہوتا ہے. اسی لیے بچے کی مثال پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوتی ہے. تانبا پگھلا ہوا ہو، اس کو جس سانچے میں آپ ڈال دو وہ وہی شکل اختیار کر لے گا. اسی طرح بچہ کچا ہوتا ہے، ماں باپ جس سانچے میں اس کو ڈھالیں وہ بچہ اسی میں ڈھل جاتا ہے. پوری زندگی بچپن کی اس تربیت کا اثر رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی نہیں بھولتی، اس لیے کہ ان کا گہرا اثر ہوتا ہے، ڈیپ ڈاؤن روٹڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں. اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ بیرون ملک میں جو نوجوان جاتے ہیں جاب کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو ان میں سے بعض بہت جلدی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، الٹے کاموں میں لگ جاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. لیکن ایسے غافل قسم کے لڑکے بھی دین کو نہیں چھوڑتے. شرابی ہیں، زانی ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن جب پوچھو ان سے تو اللہ کا اقرار کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کریں گے. تو ہمیں بہت عرصہ یہ سوچ ذہن میں رہی کہ ایسی زندگی کہ دیکھنے میں مسلمان اور کافر کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا، لیکن ایمان کی رمق ابھی بھی دل میں ہے. پھر جا کر یہ نقطہ اس طرح کلیئر ہوا کہ اصل میں ایمان انہوں نے اپنی ماں کی گود سے سیکھا تھا، اور اعمال انہوں نے بڑے ہو کے خود اپنائے تھے. تو جو چیز خود اپنائی تھی اس کا چھوڑنا آسان، اور جو چیز ماں کی گود میں پائی تھی اس کا چھوڑنا مشکل کام. اس لیے ماں کی گود سے جو بچہ پا لیتا ہے وہ ساری زندگی اس کا ایسٹ بنا کرتا ہے. مجموع الزوائد میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت پیش کی ہے. امید ہے کہ سب مستورات اس کو دل کے کانوں سے سنیں گی. سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کا حساب نہیں لیں گے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جو شخص بچے کی پرورش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے تو اللہ رب العزت اس کا حساب نہیں لیں گے. تو اس حدیث مبارکہ کو سن کے تو دل چاہتا ہے کہ ہر بندے کی اولاد نیک ہو. اولاد کے نیک ہونے کا ایک فوکل پوائنٹ ہے، ایک پیوٹل پوائنٹ ہے، ایک بنیاد ہے. بنیادی اینٹ کیا ہے اولاد کے نیک بننے کی؟ اس کو کہتے ہیں نیک بیوی کا حصول. نیک بیوی کو تلاش کرنا نیک اولاد حاصل کرنے کی بنیادی اینٹ ہے.
اس لیے حدیث پاک میں نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی بیوی کو پسند کرتے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے، مال اور منال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے۔ تو تم اپنی بیوی کو نیکی کی بنا پر پسند کرو، اس لیے کہ جب دیوار کی پہلی اینٹ ٹھیک ہوتی ہے تو وہ دیوار سریا تک بھی اونچی چلی جائے تو وہ سیدھی رہا کرتی ہے، اور پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو تو دیوار کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آج کل کے نوجوان فقط شکل و صورت کو دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ سمجھاتے بھی ہیں کہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، لیکن ایسا بھوت سوار ہوتا ہے سر کے اوپر کہ کہتے نہیں شادی تو یہیں کرنی ہے۔ جو بچی دین سے واقف نہیں، دین پڑھی ہوئی نہیں، یہ کل کو جب ماں بنے گی تو اپنی اولاد کو کیا تربیت دے سکے گی؟ اس لیے نیک اولاد حاصل کرنے کا بنیادی نقطہ نیک بیوی کا حاصل کرنا۔ ابن عساکر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے نطفے کے لیے اچھی جگہ کا انتخاب کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریشی عورتوں کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ قریش کی عورتیں اولاد پر بہت شفیق ہوتی ہیں اور اپنے خاوند کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کے وقت اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ آنے والے وقت میں اچھی ماں بن سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے حاضر ہوئے، پوچھا کہ جابر تم نے کس سے شادی کی، باکرا سے یا سیبہ سے، یعنی کنواری لڑکی سے یا کسی شادی شدہ عورت سے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے شادی شدہ عورت سے شادی کی۔ فرمایا کہ تو باکرا سے شادی کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی وفات ہو گئی اور چھوٹی عمر کی میری بہنیں ہیں، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ بہنوں کی عمر کی میں بیوی اپنے گھر لے کے آؤں، میں ایک میچور عورت کو لے کے آیا جو میری بہنوں کا خیال رکھے گی۔ تو ان کی اس بات پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ اولاد نیک ہو، پہلا قدم یہ کہ وہ نیک بیوی کو ڈھونڈے، پھر اولاد کا نیک بننا آسان ہوگا۔ باپ جتنی مرضی کوشش کر لے، جب تک ماں اس کا ساتھ نہ دے اولاد نیک نہیں بن سکتی۔ خاوند بچوں کو سمجھا سمجھا کے جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو، یہ مت کرو یہ مت کرو، اور جب 1 گھنٹے کی نصیحت کر کے گھر سے نکلتا ہے تو پیچھے ماں بچوں کو کہہ دیتی ہے تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے۔ اس ایک فکرے نے 1 گھنٹے کی وعظ و نصیحت کو دھو کے رکھ دیا، اولاد کیا نیک بنے گی؟ اس لیے پہلا پوائنٹ یہ کہ بیوی نیک ہو۔ نیک بیویاں نیک اولاد کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ آگے تو ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے، مگر عمومی اصول یہی ہے کہ ماں اگر نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی سکھائے گی۔ اس کی دلیل سن لیجئے۔ 7ویں صدی ہجری میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں سے انہوں نے تخت و تاج کو چھین لیا، تو مسلمان اتنے کمزور تھے دفاعی اعتبار سے کہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ تاتاریوں نے ان کے گھروں کو لوٹ لیا، ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنی بیویاں بنا لیا اور حکومت کرنے لگ گئے۔ اب یہ نوجوان مسلمان بچیاں جو ان کافروں کی بیویاں بنی، مجبور تھیں، معذور تھیں، لیکن
یہ نوجوان مسلمان بچیاں تھیں، ان کے اندر ادب آداب تھے، معاشرت اچھی تھی، اخلاق تھے، تو اگرچہ ان کے شوہر وہ کافر تھے، ان بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تو خاوند بڑے متاثر ہوئے، اور کچھ سالوں میں جب انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اگر ہماری اولاد ہوئی تو تم ان کو وہی اخلاق سکھانا جو تم خود سیکھ چکی ہو۔ چنانچہ ان نوجوان بچیوں کو گھروں میں اجازت مل گئی، انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کیا۔ یہ بچے جب 25-30 سال کے ہو کر جوان ہوئے تو مسلمان ماؤں کی اولاد تھے، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ نے سارے تاتاریوں کو پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کون کہتا ہے کہ تاتاریوں سے تلوار کے ذریعے حکومت کو چھینا گیا؟ نہیں، ایک خاموش محنت تھی، امت کی نیک بیٹیوں نے گھروں کے اندر مومن تیار کیے، اللہ کے دین کے راستے کے مجاہد تیار کیے، اور یہ جب جوان ہوئے تو اسلام کی سرخروئی کا سبب بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالی نیک والدین کا دنیا میں بھی لحاظ فرماتے ہیں، آخرت میں بھی لحاظ فرماتے ہیں۔